الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس شعبان المعظم کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جو بہت ہی مقدس اور بہت ہی بابرکت رات ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ شب برات میں اصل جو شب لفظ ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی آتے ہیں رات کے، اور برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں آزادی کے، خلاصی کے۔ تو اس رات کو شب برات اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت اس رات میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یعنی ان کی بخشش فرماتا ہے، ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت تمام گناہگاروں کو گناہوں سے آزاد کر دیتا ہے، گناہوں سے بری کر دیتا ہے، گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، یعنی مغفرت چاہنے والوں کی مکمل طور پہ مغفرت کرتا ہے، یعنی مغفرت چاہنے والوں کی بے انتہا مغفرت فرماتا ہے، جیسا کہ متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے۔ احادیث میں اس رات کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلے بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ بندوں کو معاف فرماتا ہے، اس سے بھی زیادہ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلے بنو کلب، جو بکریاں پالنے میں بہت مشہور تھا اور بے شمار بکریاں وہ لوگ پالا کرتے تھے۔ تو آپ سوچئے کہ بے شمار بکریاں اور پھر بکریوں کے اوپر بال کتنے ہوں گے، بے شمار لاتعداد، ان سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بندوں کی بخشش فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی اللہ رب العزت سے معافی مانگنے والا ہو، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے والا ہو، اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والا ہو، اپنے آپ کو ذلیل و خوار ظاہر کر کے پیش کرنے والا ہو، تو اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اتنی مقدس رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان المعظم کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی رمضان المبارک کو چھوڑ کر کے سب سے زیادہ روزہ آپ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے گھر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، آپ وہاں موجود نہیں تھے، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقیع میں مل گئے، بقیع قبرستان ہے وہاں آپ مجھے مل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بے شمار بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس رات میں اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو اس رات میں ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، قبرستان جانے کا اہتمام کریں، یہ سنت ہے۔ خرافات سے بچتے ہوئے، بدعات سے بچتے ہوئے، رسومات سے بچتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کو منانے کی فکر کریں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت اس رات میں بے شمار بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن اس بات کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، اس بات کو بھی ہم جانیں کہ اس رات میں قبرستان جانے کو لازم کہنا، ضروری کہنا، اور نہ جانے والوں کو برا کہنا یہ بدعت ہے۔ یعنی آپ قبرستان جائیں لیکن اس کو لازم نہ کہیں کہ قبرستان جانا ضروری ہے، اور جو نہ جاتے ہیں ان کو برا بھلا بھی نہ کہیں۔ تو اس رات میں
اللہ رب العزت کی عبادت کا اہتمام کریں، خرافات سے، بدعات سے، جو رسومات آج کل ہو رہی ہیں ان سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت رات ہے، بہت ہی مقدس رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی رات میں پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس رات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔